السلام علیکم دوستو، آج کی خوبصورت شام مسجد ابوالقاسم مرکز کے نام آج کا سفر تھا ہمارا مسجد ابوالقاسم کی طرف، جہاں پہ ایمانی مذاکرے ہوتے ہیں، دلوں کی دنیا بدلی جاتی ہے، جہاں اولیاء اللہ موجود ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر روحوں کو تسکین ملتی ہے، جہاں لوگوں سے محبت سکھائی جاتی ہے، جہاں مخلوق سے تعلق کاٹ کر رب سے جوڑا جاتا ہے، جہاں فرقہ واریت کی بات نہیں کی جاتی، جہاں پہ آخرت کی فکر بتائی جاتی ہے۔ آج کے شاندار ولاگ میں آپ کو ہم بتائیں گے کہ مسجد ابوالقاسم کا رقبہ کتنا ہے، اس کی تعمیر کا آغاز کب ہوا، اس کے وضو خانے کتنے ہیں، پارکنگ ایریا کی کیا سہولیات ہیں۔ انشاءاللہ اس شاندار ولاگ میں یہ چیزیں آپ کو بتائیں گے۔ السلام علیکم دوستو، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے آج ہم جا رہے ہیں مرکز ابوالقاسم میں۔ یہ ہمارے معین بھائی جنہوں نے ہمیں دعوت دی کہ آج ہم چلتے ہیں مرکز ابوالقاسم، پھر سفر کا آغاز کیا۔ ساتھ موجود ہے ہمارے ثاقب بھائی، سلور سٹی سے ہوتے ہوئے ہم مرکز کی طرف جا رہے ہیں۔ راستے میں پٹرول ڈلوایا، گاڑی میں پٹرول کم تھا۔ اپ کنٹری سے ہوتے ہوئے بہت ہی خوبصورت اپ کنٹری کے مناظر ہیں، اکثر لوگ یہاں پہ وزٹ کے لیے آتے ہیں۔ تو ہماری منزل تھی مرکز ابوالقاسم، تو ہم تقریباً یہاں سے اکبر چوک سے جو ایئرپورٹ روڈ ہے یہاں سے آدھے گھنٹے کا راستہ ہے مرکز ابوالقاسم کا، تو ہم تقریباً آدھے گھنٹے کے قریب مسجد ابوالقاسم میں پہنچ گئے۔ یہاں سے انٹری ہوتی ہے، یہاں پر وہ دیتے ہیں ٹکٹ، گاڑی کی پرچی ہم نے لی، اور اس کے بعد ہم تھوڑی دیر میں جا کے ہم نے گاڑی کو اس کی جگہ پہ پارک کیا، اور عصر کی نماز کا ٹائم بھی قریب تھا، 5 بجے عصر کی نماز ہوتی ہے ابوالقاسم مرکز میں۔ اور یہ مسجد آپ کو نظر آ رہی ہے، بہت ہی شاندار مسجد بنائی گئی ہے، اور یہاں پہ اجتماع بھی یہیں پہ ہوتا ہے اسلام آباد، بلکہ پورے پاکستان کے اگر کہا جائے کہ سب سے بڑا مرکز ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ ہم تھوڑی دیر میں پہنچے، نماز کا ٹائم تھا تو وضو کیا۔ وضو کا ایریا بھی شاندار، اس طرح کے کہیں وضو خانے ہیں، 10 سے اوپر ہیں تقریباً، مستند ذرائع سے میں نے کنفرم تو نہیں کیا، لیکن بتایا یہی جاتا ہے کہ تقریباً 10 سے اوپر وضو خانے ہیں جو صرف فی الحال عوام کی سہولت کے لیے ہیں، اجتماع میں اس سے زیادہ کیے جاتے ہیں۔ ساتھ ہی ہم پہنچے، عصر کی نماز کا ٹائم تھا، عصر کی نماز ہم نے باجماعت مسجد ابوالقاسم کے مرکز کے صحن کے اندر ادا کی۔ اور یہ مرکز کا صحن، اس کے بارے میں ایک مستند جو ان سی گنجائش بتائی گئی ہے کہ مرکزی ہال کی گنجائش تقریباً 4 لاکھ افراد یہاں پہ آ سکتے ہیں، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنا بڑا یہ ہال ہے۔ مرکز کی تعمیر کا آغاز بتاتے ہیں 2017 میں ہوا، اور یہ رقبہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے تقریباً 2700 کنال ہے۔ اس کے بعد عصر کی نماز اور بیان کے بعد ہم پہنچے کیفیٹیریا ایریا میں، وہاں پہ کچھ ہم نے ہلکا پھلکا کھانا تھا۔ تو یہ آپ کو جو ایریا نظر آ رہا ہے، یہاں پہ لوگ آتے ہیں، گھر سے چیزیں وغیرہ لاتے ہیں، یہاں پہ انہوں نے سہولت دی ہے کہ آپ چیزیں لائیں، یہیں پہ پکائیں، گیس وغیرہ فری ہے، آپ کو پرووائڈ ہر چیز کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم پہنچے کینٹین میں، وہاں پہ حلوہ لیا معین بھائی نے، اور ہم نے پھر الحمدللہ وہ کھایا۔ تھوڑی دیر میں مغرب کی نماز کا ٹائم تھا تو ہم پہنچے وضو خانے میں۔ وضو خانے میں رش تھا، تھوڑا انتظار کرنے کے بعد وضو کیا ہم لوگوں نے الحمدللہ، اور وضو کرنے کے بعد ہم فوراً مرکزی حال میں پہنچے۔ مغرب کی نماز کھڑی ہو چکی تھی اور ہم نے مغرب کی نماز باجماعت ادا کی۔ مغرب کی نماز باجماعت ادا کرنے کے بعد ہم لوگ پھر بیان کے لیے بیٹھ کے، پھر بیان بہت ہی شاندار حضرت نے کیا، آخرت کی فکر کے بارے میں، ایمان کیسے تازہ ہو، اللہ کی محبت دلوں میں کیسے آئے، فرقہ واریت کیسے ختم ہو، بہت ہی شاندار بیان تھا۔ اس کے بعد ہم بیان کے بعد گھر کے لیے نکلے، اور بہت ہی شاندار مناظر تھے۔ آپ کو پارکنگ ایریا نظر آ رہا ہے، سینکڑوں کی تعداد میں گاڑیاں کھڑی ہیں۔ ہر جمعرات کو یہاں پہ لوگ آتے ہیں پنڈی اسلام آباد کے اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے، جانا چاہیے ہفتے میں ایک دن، اپنے ایمان کو دوبارہ سے تازہ کرنا چاہیے اور ایمانی مذاکرہ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہم موٹر وے سے واپسی کا راستہ اختیار کیا، جاتے ہوئے ہم نون دربار کی طرف سے گئے، واپسی پہ موٹر وے کا سفر آسان تھا، یہاں پہ رش بھی نہیں ہوتا، تو واپسی پہ الحمدللہ موٹر وے سے ہم ہوتے ہوئے تقریباً آدھے گھنٹے کے اندر اپنے گاؤں گرجا کے قریب پہنچ گئے۔ پھر یہاں پر پہنچنے کے بعد ہم شاہ جی تکہ والے کے پاس پہنچے، ان سے سیکھیں منگوائی، اور سیکھیں کھانے کے بعد عشاء کی نماز مسجد میں پڑھی، اور اس طرح آج شاندار ولاگ کا اختتام ہوتا ہے۔